ارے مدنی منی کچھ پوچھ رہی ہیں. جی پوچھیے پوچھیے. باپا کہاں ہے؟ باپا کہاں ہے؟ کہاں ہے باپا؟ باپا کہاں ہے؟ باپا آپ کہاں ہو؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس پر آپ کی میری پوزیشن سیم ہے. یہ ایک سوال بھی لے کر آئی ہیں، بابا سے معلوم کرنا ہے انہیں. اچھا چلے پوچھ تو لیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پہلے اس کو طرز میں سنتے ہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانبوں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانبوں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانبوں میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو زبان میں بہت زیادہ مہارت عطا فرمائی ہے. بالخصوص زمانے رسالت اور اس کے قریب کا جو زمانہ تھا، اس میں اہل عرب اپنی زبان دانی کے حوالے سے ساری دنیا میں معروف تھے، اور اپنی زبان دانی پر ان کو ایسا ناز تھا کہ اپنے علاوہ دیگر قوموں کو، یعنی جو عرب نہیں تھے، ان کو یہ عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ان کو بولنے کی کوئی جرت ہی نہیں ہے. علامہ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اہل عرب کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ دنیا کے آخری کونے پر کوئی زبان کا ماہر موجود ہے کہ جو ان کے مقابل آ سکتا ہے، تو یہ طویل سفر طے کر کے بھی اس کے مقابل جا کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. زبان کے حوالے سے کوئی ان کے یہاں پر کمپرومائز نہیں تھا. ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ یہ زبان دانی کے اندر ماہر ہوا کرتا تھا. کھڑے کھڑے سینکڑوں اشعار پر مشتمل یہ لوگ قصیدے کہہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو قصیدہ کہہ دیا ہمیشہ اس کو یاد رکھا کرتے تھے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں یہ فرمایا کہ ان کو زبان میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ اگر یہ کسی بخیل شخص کے سامنے آئیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کریں اور اس کے سامنے سخاوت کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو یہ بخیل کو بھی سخی بنا دیا کرتے تھے. اگر کوئی بہت زیادہ بزدل ہے اور اس کے سامنے آتے اور اس کے سامنے بہادری کے کمالات بیان کرتے تو اس انداز میں بیان کرتے کہ بزدل ترین شخص بھی بہادر بن جایا کرتا تھا. یہ اگر کسی گمنام شخص کی تعریف کرنا شروع کرتے تو ایسی تعریف کرتے کہ اس کو مشہور و معروف کر دیا کرتے تھے، اور اگر کسی مشہور شخص کے بارے میں اس کو گمنامی میں ڈالتے تو ایسی اس کی حجب کرتے، ایسی برائی کرتے
کہ وہ اپنا منہ چھپایا پھرتا تھا. یہ ان کو اتنی مہارت زبان کے اندر حاصل تھی. لیکن جب آمنہ کے لال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ان کے سامنے تلاوت کی، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو چیلنج کیا کہ یہ قرآن پاک انہی الفاظ سے مرکب ہے، انہی الفاظ کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جن الفاظ سے تم گفتگو کرتے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو تم قرآن پاک کی 10 صورتوں کی مثل صورت لیاؤ، 10 صورتیں لیاؤ جو قرآن پاک جیسی ہوں. لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا کے آخری کنارے پر جا کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ افصح العرب صلی اللہ تعالی علیہ اور قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی بھی صورتیں نہیں لا سکے. پھر ان کو چیلنج کیا گیا کہ 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت اس کی مثل لے کر آؤ. تو وہ ایک صورت بھی قرآن پاک کی مثل لے کر نہیں آ سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر انسان اور جنات یہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں تو وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو یہ چیلنج کر دیا. چیلنج کرنے کے بعد ان کو بتا بھی دیا کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ کہ جو اپنی زبان دانی پر مہارت کے دعوے دار تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجز آ گئے اور وہ اس کے مقابل ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکے. بلکہ وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑی عداوت رکھا کرتے تھے، وہ بھی جب یہ قرآن پاک سنتے تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلتا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. عاجز آ جایا کرتے تھے قرآن پاک کی مثل لانے کو. اسی کو امام اہل سنت نے اپنے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یعنی بڑے بڑے فصیح لوگ جن کے نام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دبے لچے ہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر ہی جان نہیں ہے، یعنی بولنے کے یہ لائق ہی نہیں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جوامع الکلیم، جی حضور علیہ السلام کو تینوں چیزیں عطا کی گئیں، فواتح الکلیم بھی، جوامع الکلیم بھی اور خواتیم الکلیم بھی. یعنی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گفتگو کا ماہر تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں سوچتا کہ میں گفتگو کی ابتدا کیسے کروں. تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیز بھی عطا کی تھی کہ گفتگو کی ابتدا کیسے کرنی ہے، ابتدائی کلمات نہیں ہیں. یہ بھی حضور علیہ السلام بہترین انداز میں، سب سے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں، ہر ایک جو سامنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ سکے، بلاغت بھی اس میں پائی جائے. فصاحت تو یہ کہ الفاظ خوبصورت، اچھے جملے، ساتھ ہی ساتھ جو جملے آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو سمجھ بھی آ رہی ہو، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے، موقع محل کے مطابق کلام کرنا. تو یہ چیز تو چھوٹے چھوٹے با اعتبار الفاظ کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے تھے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بہت وسیع ہوا کرتے تھے. ان کو جوامع الکلیم کہا جاتا ہے. یہ بالخصوص مخصوص کچھ احادیث کے لیے کہا گیا، ورنہ تو حضور علیہ السلام کا ہر کلمہ ہی جامع ہے. لیکن بعض وہ ہیں کہ جن کی ایک ایک حدیث کے اوپر علماء نے پوری پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اسی طرح جو خواتیم الکلیم ہے کہ بندہ گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں بس گفتگو کو سمیٹوں کیسے، گفتگو کہاں جا کے ختم کروں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو کو ختم بھی بہت اچھے انداز میں کیا کرتے تھے. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا، باقی اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. میں نے سارے تیرے کلام پر، میں نے سارے تیرے کلام پر، میری یوں تو کسی کو زبان نہیں، میری یوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو،
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصاح عرب کے بڑے بڑے، فصاح عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جس